سورت انشقاق مکی صورت ہے، 25 آیات پر مشتمل ہے۔ انشقاق کا لفظی معنی ہے پھٹ جانا۔ سورت انفطار یہ گزری پہلے، اس کا لفظی معنی بھی تھا پھٹ جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے جیسا کہ وہ ہوگا تو اسے چاہیے سورت انشقاق کی تلاوت کرے۔ اس کو پتہ چل جائے گا، آنکھوں سے نظر آ جائے گا، وہ سارا تصور، وہ سین اس کے سامنے ہوگا کہ قیامت کیسے قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے اندر سورت انشقاق کی تلاوت کی اور پھر سجدے کی آیت جو اس سورہ مبارکہ میں آ رہی ہے وہ پڑھی، اور پھر انہوں نے سجدہ کیا اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی تلاوت پر سجدہ کرتے دیکھا تھا، تو میں مرتے دم تک اس آیت کو جب بھی پڑھوں گا اس پہ سجدہ تلاوت کروں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ جو کام ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ پھر ان کے لیے فرض ہو جاتا تھا، پھر وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ فقہاء نے تو آسانی کے لیے یہ تقسیم کی تھی کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو سنت ہے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، یہی کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کی قدر اللہ کے ہاں زمین اور آسمان سے زیادہ، ایک ایک عمل کی قدر، ایک ایک ادا اللہ کو اس ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے قیامت کا منظر بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ قرآن کریم نے کئی جگہ پہ ذکر کیا۔ سورۃ فرقان میں ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن آسمان پھٹے گا بادلوں کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور پھر فرشتے اترنا شروع ہوں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان میں ایسے نظر آئے گا جیسے دروازے، کہ دروازہ موجود نہیں ہے لیکن دروازے کی جگہ ہے۔ تو آسمان پھٹ جائے گا، اور کیوں پھٹے گا؟ فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے رب کا فرمان بجا لائے گا اور اس کا حق بھی یہی ہے۔ آسمان اس لیے نہیں پھٹے گا کہ وہ پرانا ہو گیا، اس لیے نہیں پھٹے گا کہ اس کے اندر شگاف آ گیا ہے، فرمایا اس لیے پھٹے گا کہ وہ کان لگا کر اللہ کی بات سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا پھٹ جا تو وہ پھٹ جائے گا، اور سب سے پہلے جو سب سے اوپر والا آسمان ہے وہ پھٹے گا، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، سب سے آخر میں وہ آسمان جسے ہم آسمان دنیا کہتے ہیں، جسے ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، سب سے آخر میں یہ آسمان پھٹے گا۔ اور فرمایا وحقت، آسمان کا حق یہی ہے کہ جب اس کا رب کہہ دے تو وہ پھٹ جائے۔ اور قرآن کریم نے 2 جگہ پر یہ بات کی ہے کہ آسمان اور زمین سے اللہ رب العزت بات کرتے ہیں اور یہ اللہ کی بات کو سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ پر کہا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اللہ نے آسمان اور زمین کو مخاطب کیا اور کہا کہ میری طرف آ جاؤ، چاہے خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ قالتا اتینا طائعین، تو آسمان اور زمین نے کہا کہ ہم تو اطاعت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں بلایا۔ اور جس وقت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا، ہر طرف پانی ہی پانی، جب عذاب کو رکنے کا اور تھمنے کا اللہ نے حکم دیا تو کیسے کہا یا سماء اقلعی، اللہ نے آسمان کو کہا کہ اے آسمان بس کر، یا ارض ابلعی، اے زمین اپنے پانی کو اندر نگل جا۔ تو آسمان برسنا بند ہو گیا اور زمین نے سارے کا سارا پانی سک کر لیا، اپنے اندر جذب کر لیا۔ تو فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، کہ آسمان اپنے رب کے حکم پر کان لگا کے بیٹھا ہے، اور وہ جیسے ہی سنے گا تو فوری طور پر عمل بھی کرے گا، اور فرمایا اس کا حق بھی یہی، اس کی ذمہ داری بھی یہی۔ اب یہ میرے اور آپ سے سوال ہے،
اتنا بڑا آسمان وہ اپنے رب کی بات سن کر اسے ماننے کے لیے تیار ہے۔ میں اور آپ بھی کیا اپنے رب کی بات سن کے اسے ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ میرے اور آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس پوری کائنات میں صرف یہ 5-6 فٹ کا انسان ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے، کائنات میں کوئی ایک چیز بھی اپنی مرضی نہیں کرتی۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، فرمایا کوئی پتا بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر نہیں ٹوٹتا۔ اور انسان وہ اکڑ کے سرکشی کے ساتھ، بغاوت کے ساتھ رب کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے کہ میں جیسے چاہوں گا کروں گا، جیسے چاہوں کماؤں، جیسے چاہوں زندگی گزاروں۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ باہر نکال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگا کر اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور یہی اس کا حق ہے۔ آسمان کے بعد زمین کے بارے میں فرمایا کہ زمین کو کھینچ دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ زمین کو ایسے کھینچ دیا جائے گا جیسے چمڑے کو کھینچا جاتا ہے۔ بچھانے کے لیے عرب چمڑا زمین پہ بچھایا کرتے تھے، یا ہم سادہ مثال کے ذریعے سے سمجھیں، گھر میں جب بیڈ شیٹ ہے ہم اس کو کھول کے بچھاتے ہیں تو اس میں جو سلوٹیں ہوتی ہیں ہاتھ لگا کے، ہاتھ پھیر کے ان سلوٹوں کو ختم کر کے اسے اچھی طرح سیدھا کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ اس طرح چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر سیدھا کر دے گا۔ اور قرآن کریم نے کیا کہا؟ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، زمین میں کوئی بل نہیں رہے گا، کوئی نشیب و فراز نہیں رہیں گے، پہاڑ نہیں رہیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین روٹی کی طرح گول ہو جائے گی، بالکل پلینس۔ اب روٹی کو جب آٹے کے پیڑے کو جب بیل لیا جاتا ہے تو اس میں کوئی سلوٹ نہیں باقی رہتی، گول ہوتا ہے اور بالکل برابر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن زمین کو اللہ اس طریقے سے کھینچ کر برابر کر دیں گے۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، یجمع اللہ الاولین والآخرین فی صعید واحد، اولین اور آخرین، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک، ساری کی ساری دنیا کو زمین پر اکٹھا کرنا ہے، جہاں سب کی نظر ایک دوسرے پہ جائے گی۔ اعلان کرنے والا جو اعلان کرے گا وہ سب کو سنائی دے گا، تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ زمین کو اللہ کھینچ دے گا، اس کی سلوٹوں کو نکال دے گا، زمین کشادہ ہو جائے گی اور سارے کے سارے اس زمین میں جمع ہو جائیں گے۔ اب آپ تصور کریں، اتنا بڑا کراؤڈ ہوگا، اتنی خلقت ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت انسان کے پاس صرف اتنی جگہ ہوگی جتنے اس کے قدم ہیں۔ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں یا عام روٹین میں جب کھڑے ہوتے ہیں، اتنی جگہ انسان کو ملے گی، دائیں بائیں ہل نہیں سکے گا، آگے پیچھے کوئی سپیس نہیں ہوگی، خالی جگہ نہیں ہوگی۔ تو وہ کیسا گھبراہٹ کا دن ہوگا۔ سورج انسان کے قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے، تو کیا حال ہوگا؟ گرمی کی شدت ہو تو انسان کسی کا قریب بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ منظر کیا ہوگا۔ قرآن کریم اس منظر کو بار بار بیان کر رہا ہے کہ اس کی بھی کوئی فکر کر لو، اس کی بھی تیاری کر لو۔ گرمی کا موسم آتا ہے، کپڑے تبدیل کرتے ہیں اور انتظام کرتے ہیں، ہر گرمی میں کرتے ہیں، ساری چیزوں کو چیک کرتے ہیں، جنریٹر کو چیک کر لیتے ہیں، اس کی بیٹریاں چیک کر لیتے ہیں، پانی بیٹریوں کا چیک کر لیتے ہیں، UPS چیک کر لیتے ہیں، ہر چیز کو چیک کرتے ہیں۔ تو آخرت کی جو فکر ہے، اس کو کیوں ہم نے اتنا پس پشت ڈال دیا کہ ہمیں اس کا تصور اور خیال نہیں آتا۔ اور کیا فرمایا؟ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب یہ موقع ہوگا، جب اللہ زمین کو کھینچیں گے تو زمین کے اندر کے جو خزانے ہیں وہ بھی سارے کے سارے باہر آ جائیں گے۔ زمین میں جتنے انسان مدفون ہوئے، مرے، سارے کے سارے وہ بھی باہر آ جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقیء الارض، اس وقت زمین قے کر دے گی، قے کر دے گی۔
الٹی کر دے گی، وومٹ کر دے گی، اور کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ستونوں کی طرح بڑے بڑے سونے اور چاندی کے خزانے اگل دے گی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت چور کہے گا کہ میں نے اس کی وجہ سے، اس کی لالچ میں چوری کی۔ رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا کہے گا کہ اس پیسے کی وجہ سے میں نے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی کی، خاندان والوں کے ساتھ جھگڑا کی۔ اور دنیا کے لیے مرنے والا کہے گا کہ میں اس کے لیے مرا ہوں، اس کے لیے سب کچھ کیا ہوں۔ سارے کے سارے چھوڑ دیں گے، کوئی ایک بھی کسی ایک سونے کے خزانے کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھے۔ تو فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین خالی ہو جائے گی اور بالکل اللہ برابر کر دیں گے۔ اور فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا حکم آئے گا تو اس کے حکم کی تابع داری بھی کرے گی، اور یہی اس کا حق بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، قرآن کریم نے کہا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، سورۃ مریم میں، کہ متقی لوگ اللہ کے پاس ایسے جائیں گے جیسے وفد ہوتا ہے، عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ۔ کوئی ایسے ہوں گے جو سواریوں پر ہوں گے، قبروں سے نکلیں گے سواریاں تیار ہوں گی۔ کوئی ایسے ہوں گے جو پیدل جا رہے ہوں گے، اور فرمایا کچھ ایسے ہوں گے الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، چہروں کے بل اللہ چلائیں گے ان کو، اس طریقے سے وہ چل کے میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، اور میں اس طریقے سے قبر سے نکلوں گا کہ دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا، اور پھر اس کے بعد مکے اور مدینے والے لوگ یہ اٹھائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد بعض روایات میں آتا ہے شام کے، اور پھر اس کے بعد ساری دنیا کے لوگوں کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے وقت اٹھایا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں جمع کر دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، یقیناً تو اپنے رب کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، فملاقیہ، تو اس سے جا کر ملے گا۔ یہ انسان کی زندگی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ زندگی بھر مشقت اٹھا رہا ہے، زندگی بھر مشقت میں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، دنیا کے لیے بھی دین کے لیے بھی، دنیا داری کی مشقت، دین داری کی مشقت، دونوں کی دونوں ہر انسان کر رہا ہے۔ اور صرف اس دنیا داری میں نہیں، انسان کے بچپن سے لے کر موت تک، جسے قرآن کریم نے سورۃ بلد میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان تکلیف اور مشقت کے اندر ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اب جب اس کو دودھ پلایا جاتا ہے تو دودھ اس کو موافق نہیں آتا، اب اس کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پھر وہ کچھ کھانا شروع کرتا ہے تو کھانے کی چیزیں موافق نہیں آتی، پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر اگلے مسائل شروع، اس کے بعد اس سے اگلے مسائل، یعنی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اور پھر کبھی اپنی مشقت، کبھی اولاد کی طرف سے مشقت، کبھی بیوی بچوں کی طرف سے، کبھی کاروباری مسائل میں، اور ہر آدمی کی الگ الگ طرح کی مشقت ہے۔ غریب آدمی کی مشقت ہے جسمانی، مالدار کی مشقت ہے ذہنی، جو آفس میں بیٹھتا ہے اس کا دماغ وہ مشقت کے اندر ہے، جو محنت مزدوری کرتا ہے، جسمانی مشقت کرتا ہے، اس کا جسم مشقت کے اندر ہے۔ یعنی ہر انسان مشقت کے اندر ہے، کوئی انسان راحت کے اندر نہیں۔ اور حلال کمانے والا بھی مشقت میں ہے، حرام کمانے والا بھی مشقت میں ہے۔ چور کوئی آسانی سے تو چوری نہیں کر لیتا، فراڈ کرنے والا کوئی آسانی سے فراڈ تو نہیں کر لیتا، حرام کمانے کے لیے بھی جتن کرنے پڑتے ہیں، حلال کمانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو مشقت زندگی میں کر رہا ہے، اور بڑی کر رہا ہے، تھوڑی نہیں کر رہا، بڑی کر رہا ہے، لیکن یاد رکھ فملاقی، اللہ سے سامنا ہونا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، جتنی مرضی دوڑ لگا لو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آدمی جب صبح کرتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو لگا کر یا تو خود کو جہنم سے بچا لیتا ہے یا جہنم میں گرا دیتا ہے۔ یہ ہر انسان یہ کرتا ہے، اس کے فیصلے، اس کا ایک ایک فیصلہ یا اسے جنت کے قریب کر رہا ہے یا اسے جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ اور کا نتیجہ کیا؟ فملاقی، اللہ سے ملاقات ہے، اینڈ یہی ہے۔
جتنا مرضی انسان زندگی میں مرضی کر لے، منمانی کر لے، خواہشات کو پورا کر لے، آخر فرمایا فملاقی، جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، جتنا آپ چاہتے ہیں زندگی لے لیں، ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اور اللہ فرماتے ہیں جس سے مرضی یاری لگا لو، دوستی کر لو، ایک دن اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ، جو مرضی دنیا میں کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس سے سامنا ہونا ہی ہونا۔ اور قرآن کریم نے کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش کہ وہ منظر تو اپنی آنکھوں سے دیکھے، انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور کتنا بے بس ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو بہرحال وہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس کا بڑا آسان حساب کیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹ کر آئے گا۔ اب یہ دو قسم کے لوگ تھے، اللہ سے ملاقات، محنت دونوں نے کی، مشقت دونوں نے کی، قربانی دونوں نے کی، جذبات ہر ایک کے دنیا میں دونوں نے قربان کی۔ دنیا داری کے لیے بھی لوگ گھر بھی چھوڑتے ہیں، دنیا داری کے لیے لوگ اپنے جذبات کی بھی قربانی دیتے ہیں، نیند کی بھی قربانی دیتے ہیں۔ تو فرمایا ایک کا نتیجہ یہ نکلا، ایک کا رزلٹ یہ آیا کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کا حساب بڑا آسان کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ میرا آسان حساب کرنا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا تو اس کا تو آسان حساب ہوگا۔ آپ نے فرمایا بالکل، اس کا آسان حساب یہ ہوگا کہ اللہ اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو رکھ دے گا، زندگی کی اچھائیاں برائیاں سامنے ہوں گی، لیکن اللہ زیادہ پوچھے گا نہیں، اس لیے کہ اس کی زندگی میں نیکیاں زیادہ تھیں۔ اللہ کہیں گے چل ٹھیک ہے، تجھے پاس کر دیا جا۔ اور فرمایا من نوقش الحساب فقد عذب، جس کو اللہ نے ڈیٹیل میں حساب مانگ لیا نا، وہ پکڑا گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میرا آسان حساب کرنا۔ اور ایک دعا یہ تھی کہ اللہ دنیا کی تنگی سے بھی اور آخرت کی تنگی سے بھی میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا تو کیا کرے گا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جو پہلے چھوٹ گئے، جن کو پہلے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، جن کو پہلے رزلٹ مل گیا تھا، وہ ان کی طرف دوڑ کے جائے گا۔ ماں کو ملا تھا تو ماں کے پاس جائے گا، باپ کو ملا تھا تو باپ کے پاس جائے گا، جا کے دکھائے گا کہ دیکھو میں بھی کامیاب ہو کر آ گیا۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتے، انسان کو خوشی ملے، رزلٹ اچھا آ جائے تو سب سے پہلا فون ماں کو، سب سے پہلا فون باپ کو، بھائیوں کو۔ تو فرمایا وہاں بھی یہی منظر ہوگا، یہی سین ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور بہرحال وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو ان قریب وہ موت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ قرآن کریم نے دوسری جگہوں پر یہ ذکر کیا ہے کہ اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، لیکن یہاں اس سے بات تھوڑی مختلف ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کی کمر کے پیچھے سے اس کو دیا جائے گا۔ مفسرین نے اس کا ایک مفہوم یہ لکھا ہے کہ اس کا نامہ اعمال جب اس کو دیا جائے گا بائیں ہاتھ کے اندر تو وہ ہاتھ پیچھے کر لے گا، شرمندگی ایسے ہوگی، لیکن اس کو زبردستی پکڑا دیا جائے گا۔ یا بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں لے کے اسے پیچھے چھپا لے گا کہ کہیں لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے، اتنی شرمندگی ہوگی، اور وہ کہے گا کہ ہائے مجھے موت آ جائے، موت آ جائے۔ اور قرآن کریم نے کیا کہا سورۃ فرقان میں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک موت نہیں کئی موتیں بھی آج مانگو تو موت نہیں آئے گی۔ اور فرمایا دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اگلی آیت بڑی قابل توجہ ہے، فرمایا انہ کان فی اہلہ مسرورا، یقیناً یہ اپنے گھر والوں میں مست رہا کرتا تھا، اپنے گھر، بچوں، بیوی اور اس سرکل کے اندر اس کی ساری فکر تھی، بس اس سے باہر یہ دنیا کو دیکھتا ہی نہیں تھا، سوچتا ہی نہیں تھا۔ گھر کیسا ہو، گاڑی کیسی ہو،
کاروبار کیسا ہو، بچوں کے رشتے کیسے ہو جائیں، فیوچر ان کا کیسے ہو جائے، بس اس کی یہی تھی۔ اور مومن کا قرآن کریم نے کیا ذکر کیا سورۃ طور میں، کہ جب مومن کو اللہ رب العزت جہنم سے بچا لیں گے تو مومن وہاں کیا کہیں گے، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم تو گھر میں اپنے ٹی وی لانج میں اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے یہی ڈسکس کیا کرتے تھے کہ کل کیسے کامیاب ہو جائیں، قیامت کے دن کیسے سرخرو ہو جائیں۔ یہ دو رویے ہیں۔ دین کبھی نہیں منع کرتا کہ اولاد کو اچھا کھلاؤ نہیں، اچھا پلاؤ نہیں، اچھی تعلیم نہ دلواؤ اور ان کو اچھا لباس نہ دو، اچھی نوکری نہ کرنے دو۔ دین نے کبھی کسی چیز سے منع نہیں کیا سوائے چند چیزوں کے، لیکن جس کا محور بس سارا کچھ یہ ہو، مرضی کی زندگی، مرضی کا لائف سٹائل، گھر ایسا ہونا چاہیے، فلاں چیز ایسی ہونی چاہیے، فلاں چیز، ہر چیز کو وہ پرفیکٹ کرنے کی کوشش میں ہے سوائے اللہ کے حق کے۔ تو فرمایا انہ کان فی اہلہ مسرورا، گھر میں مست رہتا تھا، گھر والوں میں مست رہتا تھا، بس اس نے اپنی دنیا اسی کو بنا لی۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اولاد انسان کو بھولتی، سب سے پہلے ایسی اولاد وہ ماں باپ کو بھولتی۔ اولاد کو نیک بنائیں گے تو ساری زندگی مجھے اور آپ کو یاد رکھیں گے، مرتے دم تک یاد رکھیں گے۔ یہی میرے اور آپ کا سرمایہ ہے، نیک بنا جائیں تو پھر انشاءاللہ العزیز تھوڑے بھی دے کے جائیں گے تو اولاد میرے اور آپ کے کام کی۔ اگر نیک نہ بنایا تو ساری دنیا بھی دے دی تو وہ میرے کسی کام کی نہیں، اولاد میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ جس نے نہ نماز پڑھنی ہے، جس نے نہ دعا کرنی ہے، جس نے نہ مسجد میں آنا ہے، وہ باپ کے کس کام کا ہے؟ وہ باپ کے کس کام کا ہے؟ وہ باپ کے کسی کام کا نہیں۔ اس کے باپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کا درجہ اللہ بلند کر دیتے ہیں۔ تو وہ پوچھتا ہے یہ پروموشن کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی۔ کتنی پروموشن ہوتی ہوگی ایک باپ کی جب ایک بیٹا ہر نماز کے اختتام پر کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اولاد کو نمازی بنانا کتنا اہم کام ہے، ہمیں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ بڑے خوش قسمت، بڑے ہی خوش قسمت ہے جنہوں نے ہمیں نمازی بنا دی۔ ہماری والدہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو شاگردی ہیں وہ، ان کے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی، تو ان سے پوچھا کہ کیا بنا؟ تو ہماری والدہ نے کہا کہ اتنے گفٹ ملتے ہیں، اتنے گفٹ ملتے ہیں جس کا حساب ہی نہیں۔ میں اور آپ اپنی اولاد کو ایسا بنا دیں، اور یہ زندگی کتنی ہوگی قبر کی ہم نہیں جانتے۔ جو لوگ آدم علیہ السلام کے دور میں فوت ہوئے، ہزاروں سال گزر گئے۔ تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا۔ اور اسی سے ملتی جلتی آیت سورۃ مطففین میں جو آج ہم نے پڑھی، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، کہ بس جب گھر جاتے تو ان کو یہ ہوتا تھا مرضی کا سب کچھ ہے، زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن کس بات پر؟ کہ جو چاہا مل گیا۔ تو پھر وہ اس سے زیادہ تو کافروں کو ملا ہوا ہے۔ ہم تو جس کچرے کے اندر رہ رہے ہیں، جیسے نظام حکومت کے اندر رہ رہے ہیں، پھر یہ فضل تو ہم سے زیادہ کافروں پر ہے۔ اصل فضل کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اصل فضل کیا ہے؟ ہدایت ہے جو اللہ نے نبیوں کو دی، وہ اصل فضل ہے۔ اس کے لیے گھروں میں ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ گھر میں وہ ڈسکس کریں گے تو قرآن کریم نے کہا کہ جنت میں جا کے وہ سین یاد آئے گا کہ گھر میں بیٹھ کے یہ بات ہم کرتے تھے کہ کیسے آخرت کی کامیابی ملے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ انہ ظن ان لن یحور، اس نے یہ گمان کیا تھا کہ یہ ہرگز لوٹ کر نہیں آئے گا۔ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کا ہم پہ کوئی زور نہیں چلتا۔ اس کی غلط فہمی تھی۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر جہاں اصحاب الیمین کا، جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو جو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ کاش مجھے ملتا ہی نہ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے کبھی فکر ہی نہیں تھی دنیا میں کہ میرا بھی آڈٹ ہوگا، میرا بھی حساب ہوگا، میری بھی انکوائری ہوگی۔ آج ٹیکسوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، کتنے جتن کرتے ہیں۔
کتنے ہیر پھیر کرتے ہیں. کسی کی انکوائری لگ جائے محکمے میں، اس کے لیے کتنا مسئلہ ہو جاتا ہے. کسی کو معطل کر دیا جائے، اس کے لیے کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ سمجھتا تھا کہ میری انکوائری کوئی نہیں ہونی، مجھ سے نہیں کچھ پوچھا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا رب اس کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا تھا. اور یہ وہی بات ہے جو سورۃ انفطار میں کہی گئی، لیکن وہاں ذرا یہ بتائی گئی کہ فرشتے ایسے ایسے انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں. یہاں سادے انداز میں بتا دیا گیا کہ رب نے تم پر نظر رکھی ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیے، سی سی ٹی وی کیمرے لگاتے ہیں کس لیے لگاتے ہیں؟ کہ اگر کوئی چور چوری کرے وہ پکڑا جائے تو اس کو چھوڑ دیں، یا پکڑنے کے لیے چوروں کو پکڑنے کے لیے. تو اللہ فرما رہے ہیں ان ربہ کان بہ بصیرا، اللہ نے جو کیمرے لگائے ہیں، یہ اتنا بڑا سسٹم بنایا ہے، یہ اس لیے نہیں بنایا کہ سارا فضول ہے، جو مرضی کر کے آ جائے اللہ قیامت کے دن کہے گا جاؤ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، بخش دیا سب کچھ. نہیں، پھر تو ناانصافی. ایک آدمی نے اپنے جذبات قربان کیے، اپنی خواہشات کو قربان کیا، اور حلال کے اوپر وہ کھڑا رہا، اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ جس کے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، سب کچھ بنا گیا وہ حرام کے ذریعے سے. کیسے اللہ دونوں کو برابر کر دے؟ تو فرمایا ان ربہ کان بہ بصیرا، فرمایا اللہ بڑی اچھی طرح دیکھ رہا ہے، نظر لگا کے دیکھ رہا ہے. تو جب ہم اللہ کے لیے جذبات کو قربان کریں، اور ہر انسان کو آفر ہوتی، کسی کو چھوٹی کسی کو بڑی، اور انسان کا خود اپنا ضمیر اس کو آفر کرتا ہے کہ یہ گناہ کر لے موقع ہے، یہ برائی کر لے موقع ہے، تو فرمایا یہ جان لو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. اور اللہ کے لیے انسان چھوڑ دے تو پھر اس کی کیا قدر ہو. اور آگے فرمائے فلا، بالکل ایسا نہیں، اقسم بالشفق، میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں، واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں وہ اکٹھا کر لیتے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ مکمل ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور درجہ بدرجہ چڑھو گے. اب یہ 3 قسمیں کھائی ہیں، اور یہ منظر بڑا آسان اور سادہ سا ہے سمجھنے کے لیے. جب سورج غروب ہونے کے وقت ہوتا ہے تو ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک سرخی ہوتی، یہ سرخی اس کو کہا جاتا ہے شفق. سرخی ختم ہوتی ہے، اندھیرا چھاتا ہے، اور اندھیرا پھر چھانا شروع ہوتا ہے. کائنات کی ہر چیز کو وہ اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، ہر چیز پر رات آ جاتی ہے. یہ ہے واللیل وما وسق، رات اور ہر چیز کو رات نے سمیٹ لیا. اور والقمر اذا اتسق، پھر چاند، اور چاند منزلیں طے کرتے 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 14ویں تک پہنچ جاتا ہے. اب سرخی آئی، سرخی ختم ہوئی، اندھیرا چھانا شروع ہوا، اندھیرا چھاتے چھاتے پوری رات چھا گئی، اور پھر اس کے بعد چاند نکلا اور وہ بڑھتے بڑھتے 14ویں کا کامل چاند بن گیا. فرمایا اسی طریقے سے لترکبن طبقا عن طبق، انسان کی زندگی بھی یہی ہے. ماں کے پیٹ، اب ماں کے پیٹ میں ایک حالت سے دوسری میں، دوسری سے تیسری میں، تیسری سے چوتھی میں، اور پھر دنیا میں بھی مختلف حالتوں میں. پہلے بچپن، پھر لڑکپن، پھر نوجوانی، پھر جوانی، پھر ادیڑ عمر، پھر بڑھاپا، پھر آگے. اور ختم نہیں، مرنے کے بعد پہلے قبر میں برزخ کی زندگی، پھر اس کے بعد انسان میدان محشر میں، اور پھر اس کے بعد انسان جنت میں یا جہنم میں. اور کبھی انسان سختی میں، کبھی انسان نرمی میں، کبھی مرضی کے حالات، کبھی مشکل حالات. فرمایا لترکبن طبقا عن طبق، یہ نظام یہ بتا رہا ہے کہ انسان بھی اسی طرح ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے انتقال، فلاں انتقال کر گیا. اور رجسٹری ہوتی ہے تو اس میں ایک انتقال ہوتا ہے. انتقال کا کیا مطلب ہے؟ نقل ہو گیا، ایک سے دوسرے کے نام چڑھ گیا. تو جو انسان انتقال کر گیا وہ دنیا سے منتقل ہو کے قبر میں چلا گیا. اب یہ قبر سے محشر میں جائے گا، محشر سے یا جنت میں یا جہنم میں. اللہ فرماتے ہیں لترکبن طبقا عن طبق، کہ ایک حالت سے انسان دوسری حالت میں جائے گا. اور پھر انسان کو کیا ہوگا، کیا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. اور طبق کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ پلیٹ کو بھی کہتے ہیں. اب پلیٹیں
ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں تو بالکل پوری فٹ آ جاتی. اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ 14 طبق روشن ہو گئے. یہ 14 طبق کیا ہیں؟ 7 آسمان 7 زمینیں. 7 آسمان اوپر نیچے ہیں، 7 زمینیں، اس طریقے سے کہا جاتا ہے یہ 14 طبق ہیں. فرمایا انسان بھی ایک سٹیج پہ، پھر دوسری سٹیج پہ، پھر تیسری پہ، لیکن اصل وہ یہ دیکھے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا اینڈ کیا ہوگا. اور فرمایا ایسا ضرور ہوگا. اور یہ اشارہ کر دیا کہ سدا انسان نہ جوان رہے گا، نہ مالدار رہے گا، نہ صحت مند رہے گا، نہ توانا رہے گا، نہ تندرست رہے گا، نہ زندہ رہے گا. انسان جینا چاہتا ہے، اسے دنیا چھوڑنی پڑتی. انسان بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہے لیکن اسے جانا پڑتا ہے. انسان اپنی اولاد کو سیٹل کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ اسے آگے بیچ دیتے ہیں. تو پھر اپنے لیے کیا لے کے گیا، اپنے لیے کیا کر کے گیا، اور اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. اور اب آگے فرمائے فما لہم لا یؤمنون، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے. سب کچھ جان لیا، سب کچھ سمجھ لیا، سارا پتہ لگ گیا، صحیح غلط ساری تمیز ہو گئی، لیکن فرمایا کہ پھر بھی ایمان کیوں نہیں لاتے. اور سورۃ مرسلات کے آخر میں اسی کو فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ قرآن کے بعد کون سی ایسی کتاب ہے، کون سا ایسا قانون ہے جس کو تم مانو گے، جس پر تم ایمان لاؤ گے. اور فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے لا یسجدون، تو یہ سجدہ نہیں کرتے. یہ ان آیات میں سے ہے جو قرآن کریم کی 14 آیات ہیں جن کو جب پڑھا جائے تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا. انسان فوری کر لے، فوری نہ کرے تو بعد میں بھی کر سکتا ہے. کسی نے قرآن کریم مکمل کر لیا ہے، 14 سجدے اکٹھے کر لے. کسی کے پچھلے رہ گئے ہیں تو وہ سارے اکٹھے بھی کر سکتا ہے. اور سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں. نہ اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ سلام پھیرنے کی ضرورت ہے، اور کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ بیٹھے بیٹھے بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ تلاوت کرتے تو اس کے اندر ایک خاص دعا تھی جو آپ کیا کرتے تھے، سجد وجہی للذی خلق وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو یہ جب آیات آئیں تو ان پہ سجدہ کریں. تو یہ مراد نہیں ہے کہ صرف جب یہ آیت آئے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ دیکھو زمین اللہ کا جب حکم ہوگا وہ بالکل اپنے اندر سے سب کچھ نکال کے سیدھی ہو جائے گی، سلوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور آسمان کو حکم ہوگا وہ اللہ کے حکم پہ پھٹ جائے گا. تو فرمایا اے انسان تو بھی تو کچھ غور کر، تیرا رب تجھے کہتا ہے، حکم دیتا ہے، لیکن تو اس کی مانتا نہیں، جھکتا نہیں، اس کی فرما برداری نہیں کرتا. اور آگے فرمایا بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں. کفر کے بعد اس سے بڑا جرم ہے جھٹلانا، کہ مان ہی نہیں رہے. اور ماننا کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کے تقاضے کے مطابق چلنا شروع کر دے، یہ ماننا ہے. انسان کرے کچھ اور کہے کچھ، اس کو ماننا نہیں کہا جاتا، اس کو اطاعت نہیں کہا جاتا. اور مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن کی علامت یہی ہے سمعنا و اطعنا، پتہ لگ گیا ہے، اب بس ہم اس کو فالو کریں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. منافق کیا کہتا ہے؟ سمعنا و عصینا، پتہ تو لگ گیا ہے لیکن کیا کریں جی، یہ ہے وہ ہے، حالات ہیں، زمانہ ہے، رشتہ دار ہیں، فیملی ہے، یہ آزار ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں. اور آگے فرمائے واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جس کو یہ چھپا رہے ہیں. وعاء عربی زبان میں کہا جاتا ہے برتن کو. اب برتن کے اندر اللہ فرما رہے ہیں تم جو کچھ بر رہے ہو، جس چیز سے اللہ کو پتا ہے دل کے اندر کیا کیا ڈال رہے ہیں، کیا کیا بر رہے ہو، اور دل کے اندر کیا کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. ایمان کے جذبات کتنے، کسی کے بارے میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے،
فرمایا اللہ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے اس برتن کے اندر کیا ہے۔ انسان زبان سے کہہ دیتا ہے مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن دل نہیں صاف کرتا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں واللہ اعلم بما یوعون، اس برتن میں جو ڈالا ہے اللہ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر کیا فرمایا وحصل ما فی الصدور، قیامت کے دن اللہ دلوں کو چیر کر اندر سے سب کچھ باہر نکال دے، لوگوں کے سامنے کر دے، اس وقت سارا انسان کے سامنے ہوگا۔ جیسے بہت سی صورتیں ایسی ہیں آپریٹ کی کہ انسان کو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیمرہ کہاں کہاں کیسے کیسے ورک کر رہا ہے، تو اللہ قیامت کے دن انسان کے اندر سے سب کچھ نکال دے، کس نے کیا اکٹھا کیا، کیا جمع کیا، کس پر زندگی لگائی اور اس کی زندگی کی ترجیحات کیا تھی۔ تو فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ دردناک کس لیے؟ دنیا میں مرضی کر رہے تھے، دنیا میں کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دین کا تو کوئی بھی کام ہے اس کے لیے تو کچھ قربانی دینی ہی پڑے گی، دنیا کے لیے بھی تو انسان کرتا ہے نا، دنیا کے لیے بھی دیتا ہے۔ دنیا کے لیے لوگ سال ہا سال کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیتے، اپنا گھر چھوڑ دیتے، جاب کے لیے دوسرے شہروں میں جا کے رہتے ہیں، بیوی بچوں کے بغیر رہتے ہیں، دوسرے ممالک میں جا کے رہتے ہیں، ماں باپ اکیلے یہاں پہ اور اولاد کوئی کسی ملک میں کوئی کسی ملک میں، بس سنانے کے لیے کہ فلاں بیٹا فلاں ملک میں، ماں باپ اکیلے، بڑھاپا ہے۔ تو دنیا کے لیے بھی تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، تو فرمایا ان لوگوں نے دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، اس لیے اللہ کیا کریں گے، ان کو دردناک عذاب دیں گے، اس میں درد کی شدت بہت زیادہ ہوگی۔ ہم تو ایک سر درد نہیں برداشت کر سکتے، 2 ٹیبلٹ کھائیں گے، اگر نہیں فرق پڑا تھوڑی دیر بعد پھر کھا لیں گے، حالانکہ ڈاکٹر نے کہا کہ دوپہر کو خوراک لینی، یعنی تھوڑی سی درد بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ دردناک عذاب کیسے کر سکیں گے؟ لیکن فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسا بہترین صلہ ملے گا جسے قرآن کریم نے سورۃ ہود میں کہا عطاء غیر مجذوذ، اللہ کی طرف سے یہ ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کی زندگی، دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں، عارضی۔ اور بلکہ دنیا میں جس وقت انسان کو تھوڑی عقل آ جاتی، انسان سمجھتا ہے کہ اب مجھے ٹھوکریں لگ لگ کے پتہ لگ گیا زندگی گزارنی کیسے، اب میرے پاس پیسہ آ گیا ہے، اب میں وہ سب کچھ لے سکتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، اب میں ویسا گھر بنا سکتا ہوں، اپنے خواب سارے پورے کر سکتا ہوں، جس وقت دنیا میں انسان کو ایسا فیل ہونے لگتا ہے، اللہ کہتے ہیں چل اب آگے کو چل۔ ایسا ہی ہوتا ہے، انسان اس گھر کو جس کو اس نے بڑے پیار سے زندگی میں پائی پائی جوڑ کے بنایا، چند دن رہنا نصیب ہوتا۔ انسان اپنی زندگی کا بڑا حصہ ماں باپ کے ساتھ گزار دیا، بہن بھائیوں کے ساتھ گزار دیا، اور اپنے گھر میں زندگی کے چند سال، ساری زندگی محنت کی پیسہ جوڑنے کے لیے 50 سال سے اوپر ہوا، پیسہ آیا، اللہ کہتے چل آگے، بچے جوان ہو گئے، ان کی خوشیاں دیکھنے کا وقت آیا، اللہ کہتے چل آگے۔ لیکن ایمان والوں کو اللہ کہتا ہے کہ آگے جائے گا وہاں مزے ہی مزے۔ یہی بات میں نے کل کی حدیث میں بتائی تھی کہ جب مومن کی روح کو فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ ایسے نکل آتی ہے جیسے پانی کے مشکیزے سے قطرہ نکل آتا، اور جب اس کے ساتھ قبر کے اندر اچھا معاملہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کرے فوری قیامت آ جائے، میں تو جنت میں چلا جاؤں، ہمارے ہم بھی اردو میں کہتے ہیں دل کر رہا ہے اڑ کے وہاں پہنچ جاؤں، تو وہ ایسا کرے گا۔ تو اپنی زندگی کو اللہ کے لیے لگائیں، ترجیحات میں اللہ کی ذات کو، اس کی خوشی کو، اس کی خوشنودی کو، اپنے نبی کی زندگی کو، اس کے لائف سٹائل کو اوپر کر لیں، سب کچھ ساتھ چلے گا، کچھ نہیں چھوٹنے والا، تھوڑی سی قربانی، تھوڑی سی مشقت ہے، اور اجر کون سا ہے؟ غیر ممنون، کبھی ختم نہیں ہوگا، یہاں سال 2 سال 1000 2000 سال کی بات نہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جو اللہ کا سامان ہے وہ بڑا قیمتی ہے،
الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، فرمایا اللہ کا سامان جو اللہ تمہیں دینا چاہ رہے ہیں، جو اللہ تمہیں بیچنا چاہ رہے ہیں، وہ جنت ہے۔ اللہ کہتے جنت لے لو، سستے میں لے لو۔ سستا پلاٹ مل رہا ہو چھوڑتا ہے کوئی؟ ہر آدمی کہتا ہے میں لے لوں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ جنت سستی مل رہی ہے، اب یہ سستی جنت لینے کے لیے تیار نہیں، اور پیسہ لگا لگا کے جہنم خرید رہے ہیں، پیسہ لگا لگا کے جہنم خرید رہے ہیں۔ تو اس زندگی کے لیے کریں جس کو قرآن کریم نے کہا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، یہ پروٹوکول، یہ زندگی، یہ لائف سٹائل، اس کے لیے عمل کرو۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا جمع ہونا، کہنا سننا قبول و منظور فرمائے۔